السلام علیکم ناظرین صبح ہوتے ہی حماد شامی چل پڑا۔ وہ صحراؤں میں جنا پلا تھا، بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، خطرے کو دور سے سونگھنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اسے دور دور سلیبی 4 یا 5 کی ٹولیوں میں جاتے نظر آئے۔ اگر اس کے پاس 2 فالتو گھوڑے نہ ہوتے تو کسی ٹولی پر حملہ کر دیتا۔ وہ بچتا بچاتا اپنی راہ چلتا گیا۔ راستے میں اسے کئی جگہ گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار اور سلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں، جنہیں گدھ اور لومڑیاں کھا رہی تھیں۔ ان میں اس کے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی ہوں گی۔ وہ چلتا گیا اور سورج افق پر چلا گیا۔ آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا، جس میں راستے ہر چند قدم پر گھومتے تھے۔ یہاں ڈر تھا کہ سلیبیوں کی کوئی ٹولی رات کے لیے قیام کرے گی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ ڈر بھی تھا کہ کسی ٹیلے پر کوئی تیر انداز نہ بیٹھا ہو۔ وہ ہر طرف اور اوپر دیکھتا چلتا گیا۔ آگے راستہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا۔ وہاں سے وہ مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ریڑھ لگائی۔ تیز رفتار سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایک وسیع کھڈ بنی ہوئی تھی۔ حماد سے کوئی 20 قدم دور میلے کچیلے سے چوہے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حماد کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ آدمی نہتہ معلوم ہوتا تھا۔ حماد نے اسے للکارا، مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹیلا مشکل قسم کا تھا۔ حماد آگے چلا گیا۔ اس آدمی نے ایک کوشش اور کی، مگر کہیں ہاتھ نہ جما سکا۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ ٹیلے سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ لڑکتا ہوا حماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن گرا۔ اس کے سر سے چوغے کی اوڑھنے والا حصہ اتر گیا۔ حماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی، اور خوبصورت اتنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حماد گھوڑے سے اترا۔ لڑکی خوف زدہ تھی۔ اس کی رہی سہی قوت بھی خوف نے ختم کر دی۔ وہ اٹھی مگر بیٹھ گئی۔ حماد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے جواب دیا کہ پانی پلاؤ۔ حماد نے ایک گھوڑے سے پانی کی چھاگل کھول کر اسے دے دی۔ اس نے بے تابی سے پانی پیا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ حماد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ جو اس کے پیٹ میں گیا تو اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ حماد نے اس سے کہا، مجھ سے ڈرو نہیں، بتاؤ کون ہو۔ شوبک سے اپنے خاندان کے ساتھ چلی تھی۔ اس نے تھکی ہاری زبان میں کہا، سب مرے گئے ہیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مسلمانوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم کون ہو؟ تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ ہے، جھوٹ ہی صحیح۔ اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے کرک تک پہنچا دو۔ شوبک تک؟ حماد نے کہا، میں تمہیں شوبک لے جا سکتا ہوں، کرک نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ میں راستے میں صحیح فوج کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ پھر مجھے ایک گھوڑا دے دو۔ لڑکی نے کہا، میں لڑکی ہوں، اگر راستے میں کسی کے قبضے میں آ گئی تو جانتے ہو کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ میں تمہیں گھوڑا بھی نہیں دے سکتا، تمہیں یہاں سے اکیلے روانہ بھی نہیں کر سکتا۔ حماد نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ شوبک لے جاؤں، اپنے حاکموں کے حوالے کروں گا۔ حماد نے کہا اور اسے تسلی دی، تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ لڑکی کرک جانے کی ضد کر رہی تھی۔ حماد نے اسے بتایا کہ انہیں حکم ملا ہے کہ شوبک کے کسی عیسائی باشندے کو وہاں سے بھگنے نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے لڑکی کو خبردار کیا کہ وہ کرک تک نہیں پہنچ سکے گی۔ لڑکی نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ آبرو کا ہی سودا کر کے اسے کہا جائے کہ وہ اسے گھوڑا دے دے۔ لڑکی نے اپنا رویہ بدل لیا اور حماد سے کہا کہ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج رات یہیں قیام کیا جائے، صبح شوبک کو روانہ ہو جائیں گے۔ حماد بھی تھکا ہوا تھا، گھوڑوں کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر میرے ساتھ کرک چلے چلو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ لڑکی نے کہا، اگر تم شوبک چل کر میرے ساتھ شادی کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ حماد نے پوچھا، مجھے بہرحال کرک جانا ہے۔ لڑکی نے کہا، اگر میرے ساتھ وہاں تک چلو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ لڑکی نے سودا بازی شروع کر دی تھی، لیکن حماد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کا چہرہ گہری شام کی تاریکی میں چھپ گیا۔ حماد نے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کی 2-3 چیزیں نکالیں، لڑکی کو دیں اور خود بھی کھائیں۔ اس کا جسم اس قدر نڈھال تھا کہ جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے بہت بعد لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حماد کو دیکھا، وہ خراٹے لے رہا تھا۔ ان سے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند ٹیلوں کے اوپر آ گیا تھا۔
सहराई चांदनी आईने की तरह शफाफ थी। लड़की ने घोड़ों को देखा। अमाद को इतना होश भी ना था कि सोने से पहले घोड़ों की ज़ेनें उतार देता। लड़की ने घोड़े तैयार देखे। अमाद को गहरी नींद सोए देखा और यह भी महसूस किया कि पेट में खुराक और पानी जाने से उसका जिस्म तरोताज़ा हो गया है। तो उसने अपने चूहे के अंदर हाथ डाला। उसका हाथ बाहर आया तो उसकी इतनी दिलकश उंगलियों ने एक खंजर को मजबूती से पकड़ रखा था। चांदनी में उसे अमाद का चेहरा नजर आ रहा था। वो तो बेहोशी की नींद सोया हुआ था। लड़की ने चांदनी में चमकते हुए खंजर को देखा और एक बार फिर अमाद के चेहरे पर नजर डाली। अमाद आयशा से कुछ बुड़बुड़ाया। वो नींद में बोल रहा था। लड़की यही समझ सकी कि वो घर वालों को याद कर रहा है। लड़की ने अमाद के सीने को गौर से देखा और अंदाजा किया कि उसका दिल कहाँ है। वो एक से दूसरा वार नहीं करना चाहती थी। यह वार दिल पर होना चाहिए था ताकि अमाद फौरन मर जाए, वरना वो मरते मरते भी उसे मार डालेगा। लड़की ने खंजर को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और घोड़ों को देखा। उसने दिल ही दिल में पूरा अमल दोहराया। वो खंजर दिल में उतार देगी और भाग कर एक घोड़े पर सवार हो जाएगी और घोड़े को एड़ लगा देगी। वो सिपाही नहीं थी, वरना वो बिना सोचे समझे खंजर मारकर अमाद को ख़त्म कर देती। यही वजह काफ़ी थी कि अमाद मुसलमान है और उसका दुश्मन है, मगर वो बार बार अमाद के चेहरे पर नजरें गाड़ लेती थी और जब उसे कत्ल करने के लिए खंजर मजबूती से पकड़ती थी तो उसका दिल धड़कने लगता था। अमाद एक बार फिर बुड़बुड़ाया। अब उसके अल्फाज ज़रा साफ थे। वो ख्वाब में अपने घर पहुंचा हुआ था। उसने माँ का नाम लिया, बहन को भी याद किया और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जैसे उन्हें कत्ल कर दिया गया। और अमाद कातलों को ढूंढता रहा था। कोई एहसास या जज्बा लड़की का हाथ रोक रहा था। खौफ भी हो सकता था, ये कत्ल ना करने का जज्बा भी हो सकता था। लड़की बेचैन हो गई। उसने यह इरादा किया कि कत्ल ना करे, आहिस्ता से उठे, घोड़े पर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता इस खड़ से निकल जाए। वो उठी और खंजर हाथ में लिए घोड़े की तरफ चल पड़ी, मगर रेत ने उसके पांव जकड़ लिए। उसने रुक कर अमाद को देखा तो अचानक उसके जहन में यह ख्याल आया कि इस मर्द ने इतनी भी परवाह नहीं की कि उसे एक जवान लड़की की तन्हाई मिल गई है। और उसने ये भी नहीं सोचा कि यह लड़की सही है जो उसे सोते में कत्ल कर सकती है। और उसने घोड़े की जनें भी नहीं उतारी और उसने अपनी बर्छी और तलवार भी एहतियात से नहीं रखी। क्यों? क्या उसे मुझ पर भरोसा था? क्या ये इतना ही बेहिस है कि मेरी जवानी इसके अंदर कोई जज्बा बेदार नहीं कर सकी? उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे इस आदमी ने उसे घोड़े से ज्यादा कीमती नहीं समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता एक घोड़े तक पहुंची। घोड़ा हिनहिनाया। लड़की ने घबरा कर अमाद को देखा। घोड़े की आवाज़ पर भी उसकी आंख ना खुली। वो 3 घोड़ों की ओट में खड़ी एक घोड़े पर सवार होने का इरादा कर रही थी कि उसे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी। कौन हो तुम? लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। एक आदमी ने मुंह से वसल बजाई और कहा कि हमारी ये किस्मत। वो 2 थे। लड़की जबान से पहचान गई कि यह सलेबी हैं। एक ने लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मेरी बात सुनो, लड़की ने कहा। मैं शोबक से फरार होकर आई हूँ। मेरा नाम अयूना है। मैं जासूसी के शोबे की हूँ। करक जा रही हूँ। वो देखो, एक मुसलमान सिपाही सोया हुआ है। इसने मुझे पकड़ लिया था। मैं इसे सोता छोड़कर भाग रही हूँ। मेरी मदद करो। ये घोड़े संभालो और मुझे करक पहुँचाओ। उसने उन्हें अच्छी तरह समझाया कि वो सलीबी फौज के लिए कितनी कीमती और करामत लड़की है। वो सलीबी फौज के प्यादा सिपाही थे जो मुसलमान छापा मारों से भागते फिर रहे थे। रात को वो छुप कर जरा आराम करना चाहते थे। ऐसी खूबसूरत लड़की ने उन्हें हैवान बना दिया। लड़की ने जब देखा कि उन्हें सलेब का भी कोई ख्याल नहीं तो उसने इस उम्मीद पर बुलंद आवाज़ से बोलना शुरू कर दिया कि अमाद जाग उठेगा। अचानक एक ने घबराई हुई आवाज़ में अपने साथी का नाम लेकर कहा कि बचो, मगर उसके बचने से पहले ही अमाद की बर्छी उसकी पीठ में उतर चुकी थी। दूसरे ने तलवार सौंत ली। उस वक्त लड़की ने देखा कि उसके हाथ में खंजर है। उसने खंजर सलेबी सिपाही के पहलू में घोंप दिया। यक्के बाद दीगरे 2 और वार किए और चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम सलीब के नाम पर गलीज दाग हो। जब दोनों सलेबी ठंडे हो गए तो लड़की बेकाबू होकर रोने लगी। अमाद ने उसे बहलाया और कहा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। हो सकता है ज़्यादा सिपाही इधर आ निकलें। हम अभी शोबक को रवाना हो जाते हैं। उसने लड़की से पूछा, उन्होंने तुम्हें जगाया था? नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मैं जाग रही थी और घोड़ों के पास खड़ी थी। वहाँ क्यों? घोड़े पर सवार होकर भागने के लिए। लड़की ने एतराफ़ करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी। तुमने खंजर कहाँ से लिया है? मेरे पास था।
لڑکی نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ پہلے ہی ہاتھ میں کیوں لے رکھا تھا؟ عماد نے پوچھا۔ شاید اس لیے کہ میں جاگ اٹھوں تو تم مجھے قتل کر دو۔ لڑکی نے جواب نہ دیا، عماد کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد بولی، میں تمہیں قتل کر کے بھاگنا چاہتی تھی، پیشتر اس کے کہ تم مجھے قتل کرو۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ خنجر تمہیں قتل کرنے کے لیے کھولا تھا، لیکن ہاتھ اٹھا نہیں۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں نے تمہارے دل میں خنجر کیوں نہیں اتارا۔ تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں تھی، میں بزدل نہیں، پھر بھی میں تمہیں قتل نہ کر سکی۔ میں کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتی، شاید تم کچھ بتا سکو۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عماد نے کہا، تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت خدا نے بچائی ہے۔ میرا وجود تو ایک بہانہ اور سبب تھا۔ کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو۔ لڑکی نے خنجر عماد کی طرف بڑھا کر کہا، میرا خنجر اپنے پاس رکھ لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ تم میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو۔ عماد نے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی۔ دونوں پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیسرا گھوڑا ساتھ لے کر چل پڑے۔ ناظرین، سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کی اپنی فوج کے چند سپاہی اسے نظر آئے، جن کے ساتھ کچھ باتیں کیں اور چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا۔ وہ منہ اور سر لپٹے ہوئے چلتے گئے۔ دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بائیں سمت رتیلی سیلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی جو انہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کوئی ایک لاش سالم نہیں تھی۔ عماد نے لڑکی سے کہا، یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں۔ یہ ان بادشاہوں کی خواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں جو اسلامی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی۔ عماد نے سیلوں کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، پہلے خود پانی پیا، پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مسلمان ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرا نام عماد ہے اور میں شامی ہوں۔ رات خواب میں تم کسے یاد کر رہے تھے؟ یاد نہیں رہا، عماد نے کہا۔ میں شاید خواب میں بول رہا ہوں۔ میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ تمہاری ماں ہے، بہن ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ اور کہاں تم شاید انہیں یاد کر رہے تھے؟ تھیں کبھی، عماد نے آہ بھر کر کہا۔ اب انہیں خواب میں دیکھا کرتا ہوں۔ لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن عماد نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم نے اپنے متعلق جھوٹ بولا تھا۔ مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو۔ میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر سچ بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان صلیبی لڑکیوں میں سے نہیں ہو جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لڑکی نے کہا۔ میں جاسوس لڑکی ہوں۔ میرا نام میونہ ہے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میرا محکمہ میری ماں اور اس محکمہ کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ اس نے یہ بات یہیں ختم کر دی اور کہا کہ میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا۔ میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی صلیبی لڑکی ایک مسلمان کے لیے اتنی بڑی قربانی کر سکتی ہے۔ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تھا کہ اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا، خود زخمی ہو گیا اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا تھا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ لوزینہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، عماد نے کہا۔ ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ شاید یہ جذبات کا اثر ہے کہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، عماد نے کہا۔ تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ میں مصر ضرور گئی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ تم میں یہ خوف ابھی تک موجود ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہیں شوبک لے جا کر خراب کروں گا، یا تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا، یا تمہیں بیچ ڈالوں گا۔ میں تمہارا یہ خوف دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میرے مذہب کی ہو یا کسی دوسرے مذہب کی، میں کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی۔
اس کی عمر 6-7 سال تھی، 16 سال گزر گئے ہیں، اسے شعبہ کے ایسے ہی اٹھا لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے، اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی یا تمہاری طرح جاسوسی کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں، اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ میری گمشدہ بہن ہی نہ ہو۔ میں تمہیں صرف اس لیے شعبہ لے جا رہا ہوں کہ محفوظ رہو۔ میں جانتا تھا کہ صحرا میں اکیلے جانے اور پیدل چلنے سے تمہارا کیا حشر ہوتا، اور تم کسی کے ہاتھ چڑھ جاتی تو تمہارا وہی حال ہوتا جو تمہارے اپنے سلیبی بھائی کرنے لگے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ دلاؤ، میں اس احساس کے لحاظ سے مردہ ہوں۔ مجھے لذت ان صحراؤں میں سلیبیوں کے تعاقب میں گھوڑا دوڑاتے اور ان کا خون بہاتے ملتی ہے۔ لڑکی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنسوں میں پیار کا تاثر تھا۔ اس کے ساتھ ایسی باتیں کسی نے نہیں کی تھیں، اسے بے حیائی اور عیاری کے سبق دیے گئے تھے، اسے عصمت کے موتی سے محروم رکھا گیا تھا، اور وہ اس ٹریننگ کے بعد اپنی ساتھی لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو مردوں کے دلوں پر راج کرنے والی شہزادی سمجھنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کا گھر کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کیسے تھے۔ عماد کی جذباتی باتوں نے اس کی ذات میں ایک عورت ذات کے جذبات بیدار کر دیے۔ وہ گہری سوچ کے عالم میں کھو گئی، جیسے وہ بے تکلف ہو گئی ہو۔ اس نے گہری سوچ کے عالم میں کہا، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح یاد آتا ہے کہ مجھے ایک گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس وقت میری عمر کیا تھی۔ اس نے اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ پھیرے اور بالوں کو دونوں مٹھیوں میں لے کر جھنجھوڑا، جیسے پرانی یادوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی، وہ رک رک کر بولتی رہی، پھر بالکل ہی چپ ہو گئی۔ کبھی عماد کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال مٹھی میں لے کر جھنجھوڑنے لگتی۔ وہ دراصل گمشدہ ماضی اور حال کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ عماد نے جب اسے کہا کہ اٹھو چلیں تو وہ بھولے بھالے معصوم سے بچے کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ جب شعبہ کے دروازے پر پہنچے تو اگلے روز کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہ صحرا میں ایک اور رات گزار رہے تھے۔ عماد لڑکی کو جہاں لے جانا چاہتا تھا اس جگہ کے متعلق پوچھ کر وہ چل پڑا۔ گھوڑے شہر میں سے گزر رہے تھے، لوگ ایونا کو رک رک کر دیکھتے تھے۔ چلتے چلتے عماد نے ایک مکان کے سامنے گھوڑا روک لیا اور بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ ایونا نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیوں رک گئے؟ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ دروازے کے قریب جا کر گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے دروازے پر آہستہ آہستہ ٹھوکریں ماری۔ ایک بزرگ صورت انسان نے دروازہ کھولا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ عماد نے عربی زبان میں پوچھا۔ کوئی نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ عیسائیوں کا ایک خاندان رہتا تھا، ہماری فوج آ گئی تو پورا خاندان بھاگ گیا ہے، اب آپ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ بوڑھا ڈر گیا، اس نے دیکھا کہ یہ سوار فوجی ہے اور اسے باز پرس کر رہا ہے کہ عیسائی کے مکان پر اس نے کیوں قبضہ کر لیا ہے، جبکہ سلطان ایوبی نے منادی کے ذریعے حکم جاری کیا ہے کہ کسی مسلمان کی طرف سے کسی عیسائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ بوڑھے نے کہا، میں نے قبضہ نہیں کیا، اس کی حفاظت کے لیے یہاں آ گیا ہوں، میں اسے بالکل بند کر دوں گا۔ اس کا مالک زندہ ہے، وہ مسلمان ہے اور 15-16 سال سے بیگار کیمپ میں پڑا ہے۔ کیا میرے مصر نے انہیں کیمپ سے رہا نہیں کیا؟ عماد نے پوچھا۔ وہاں کے سب مسلمان آزاد ہیں مگر ابھی کیمپ میں ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ان سب کی حالت اتنی بری ہے کہ قابل احترام سالار عظیم ایوبی نے ان کے لیے نہایت اچھے رہن سہن کا انتظام وہیں کر دیا ہے۔ بہت سے طبیب ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان میں جس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اسے گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں جو رہتے ہیں انہیں ان کے رشتہ دار وہیں ملنے جاتے ہیں۔ اس مکان کا مالک بھی وہیں ہے، ایک تو اس کا بڑھاپا ہے اور دوسرے کیمپ کی 15-16 سالوں کی عزیتیں، بیچارہ صرف زندہ ہے، میں اسے دیکھنے جایا کرتا ہوں، امید ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا مکان خالی ہو گیا ہے، اس کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ عماد نے پوچھا۔ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور 3-4 گھر چھوڑ کر ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ میرا ذاتی مکان ہے، میں ان لوگوں کا صرف پڑوسی تھا، آپ مجھے ان کا رشتہ دار بھی کہہ سکتے ہیں۔ عماد یہ پوچھ کر کہ اندر مستورات نہیں ہیں گھوڑے سے اتر کر اندر چلا گیا، کمروں میں گیا، دیواروں پر ہاتھ پھیرا۔ ایونا بھی اندر چلی گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ آنسو پوچھ رہا تھا۔ ایونا نے آنسو کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، اپنے بچپن کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس گھر سے بھاگا تھا، یہ میرا گھر ہے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، ان کے رشتہ دار مر گئے ہیں؟ ان کی کوئی اولاد بھی تھی؟ صرف ایک لڑکا بچا تھا جو عیسائی ڈاکوں سے بچ کر میرے گھر آ گیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا، اسے میں نے شام کو روانہ کر دیا تھا۔
اگر یہاں رہتا تو مارا جاتا۔ عماد کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس گھر سے بھاگ کر پڑوسی کے گھر جا چھپا تھا۔ وہ یہی پڑوسی تھا، مگر اس نے بوڑھے کو بتایا نہیں کہ وہ لڑکا جسے اس نے شوبک سے شام کو روانہ کر دیا تھا وہ یہی جوان ہے جسے وہ یہ کہانی سنا رہا ہے۔ عماد کے لیے جذبات پر قابو پانا محال ہو گیا، لیکن وہ سخت جان فوجی تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں اس مکان کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام پتہ بتا دو۔ بوڑھے نے اس کے باپ کا نام بتا دیا۔ عماد کو اپنے باپ کا نام اچھی طرح سے یاد تھا۔ اس لڑکے کی ایک بہن تھی۔ بوڑھے نے کہا، بہت چھوٹی تھی، اسے عیسائیوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اسی ضمن میں اس گھر کے سارے افراد عیسائیوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایونا، عماد نے لڑکی سے کہا، اپنے مقدس صلیب کے پرستاروں کے کرتوت سن رہی ہو؟ ایونا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چھت کو دیکھنے لگی۔ اس نے کمرے کے دروازے کا ایک کواڑ بند کیا اور اس کی الٹی طرف دیکھنے لگی۔ کواڑ پر 3-4 چھوٹی چھوٹی اور گہری لکیریں کھدی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹھ کر ان لکیروں کو بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ عماد اسے دیکھ رہا تھا۔ ایونا لکیروں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بھی کواڑوں پر ہاتھ پھیر کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ عماد نے جا کر اس سے پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکی مسکرائی اور بولی، تمہاری طرح میں بھی اپنا بچپن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے عماد سے پوچھا، یہ تمہارا گھر تھا، تم یہیں سے بھاگے تھے؟ یہیں سے، عماد نے جواب دیا اور اسے سنا دیا کہ کس طرح ان کے گھر پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور اس کی ماں اور بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ عماد بھاگ گیا اور وہ آج تک یہ سمجھتا رہا کہ اس کا باپ بھی قتل ہو گیا ہے، لیکن یہ بوڑھا بتا رہا ہے کہ باپ کیمپ میں زندہ ہے۔ تم نے اس بوڑھے کو بتا دیا ہے کہ وہ لڑکے تم ہی ہو جسے اس نے پناہ دی تھی۔ میں بتانا نہیں چاہتا، اس نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ ایونا اسے بڑی غور سے دیکھنے لگی اور بوڑھا ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ دونوں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں۔ عماد بچپن کی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ عماد چونکا اور حکم دینے کے لہجے میں بولا، اس مکان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، یہ آپ کی تحویل میں ہے۔ اس نے ایونا سے کہا، آؤ چلیں، کیا تم اپنے باپ سے نہیں ملو گے؟ ایونا نے اس سے پوچھا، پہلے اپنا فرض ادا کر لوں۔ عماد نے جواب دیا، مجھے ریگستان میں میرا کماندار ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ مجھے مردہ قرار دے چکے ہوں گے، وہاں میری ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ، میں یہ امانت کسی کے حوالے کر دوں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔